بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں امام بخاری میڈیا سینٹر سے براہ راست ہمارا پروگرام لائیو سیشن نور رمضان۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں فضیلت الشیخ سید محمد سبطین شاہ نقوی حفظہ اللہ تعالی۔ ہمارا یہ لائیو سیشن پچھلے رمضان میں ہوا کرتا تھا اور یہ سلسلہ پھر کافی دیر تک جاری رہا، لیکن ہمارا میڈیا سینٹر اس کا کچھ کام ہونے والا تھا، جس وجہ سے یہ پروگرام ہم نے کچھ وقت کے لیے روکے رکھا۔ الحمدللہ میڈیا سینٹر کا کافی زیادہ کام ہو چکا ہے، جس میں ہمارے محترم قاسم بھائی اور ان کی ٹیم بھائی کاشف، انہوں نے دن رات محنت کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو چلتے ہیں فضیلت الشیخ سید محمد سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ وہ سب سے پہلے رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ چند نصیحتیں کریں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ سوالات کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ محترم شاہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ رمضان المبارک کے حوالے سے ہم رمضان کیسے گزاریں، ناظرین کو چند نصیحت فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ یقیناً ماہ رمضان جو ہے اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ ایک بار پھر ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع بخشا ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک کو گزارنے کے جو احکام شریعت نے بیان فرمائے ہیں، سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو ماہ رمضان میں موجود ہو، جس کی زندگی میں ماہ رمضان آ جائے اور اسے کوئی شرعی عذر لاحق نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ روزوں کو فرض کیا گیا ہے۔ جب ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں اور اسلام کے بنیادی ارکان جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں، تو ہمیشہ چوتھا جو رکن اسلام کا بیان ہوگا وہ روزہ ہی۔ حتیٰ کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی شخص نے بیان کرتے ہوئے حج کو چوتھے نمبر پر بیان کیا اور رمضان المبارک کے روزوں کو آخر پہ ترتیب میں بیان کیا، تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ٹوکا اور روکا اور فرمایا ایسے ہی ترتیب بیان میں جاری رکھو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں، کلمہ اسلام، نماز، زکوٰۃ اور روزہ، لہذا حج کو پہلے بیان کرنے سے بھی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روک رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا فریضہ یہی ہے ماہ رمضان میں کہ اس کے روزے رکھے جائیں، اور روزہ نہ رکھنا کبیرہ گناہ ہے۔ اسلام میں روزے کی اہم ترین جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے، حتیٰ کہ وہ حدیث جو صحیح ابن خزیمہ میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور آ کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے جس شخص کی زندگی میں ماہ رمضان آئے اور وہ اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے، یعنی ماہ رمضان کے روزے نہ رکھ سکے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس پر آمین ارشاد فرمائی۔ آپ اندازہ کریں کہ جبریل دعا کرنے والا ہو اور اس پہ آمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے ہو۔ آمین ایک دعا کے آخر پہ مہر ہوتی ہے، اور مہر گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگا رہے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس دعا پر مہر رسول ہو، جس دعا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی ہو، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیسے ہو سکتا ہے کہ قبول نہ ہو؟
تو لہٰذا روزہ چھوڑنے والے، روزوں کو ترک کرنے والے، روزے کی اہمیت کو نہ جاننے والے اور اس کی فرضیت سے اپنے انحراف کرنے والے دوستوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس حدیث پہ غور کریں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کے بارے میں ہلاکت کی دعا کر دیں تو آپ اندازہ کریں وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے یا کیسے وہ دنیا میں راحت اور سکون پا سکتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ میں کچھ لوگوں کو ماہ رمضان میں کھاتے پیتے دیکھا تو آپ نے بڑی سختی سے روکا اور ٹوکا اور فرمایا کہ ہمارے مدینہ طیبہ کے بچوں کو بھی روزے رکھے ہوئے ہیں اور آپ جو ہے ماہ رمضان میں کھا پی رہے ہیں۔ تو روزے کی تکریم کا، اس ماہ کی تکریم کا، عزت کا یہ تقاضا ہے کہ اگر کوئی بندہ عذر سے روزہ نہیں رکھ رہا تو اس کو بھی چاہیے کہ لوگوں کے سامنے وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ ایک اور حدیث میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث صحیح البخاری میں ہے، روزہ کو ترک کرنے والے، روزے کو چھوڑنے والے ذرا اس حدیث پہ غور کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس 2 فرشتے آئے، انہوں نے مجھے جو ہے خواب میں ہی مجھے ساتھ لے کے چلنے کا ساتھ جانے کا کہا۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا، ایک بہت اونچا پہاڑ تھا، اس پہاڑ پہ میں کے قریب جب پہنچا تو فرشتوں نے کہا کہ اس پر چڑھیے، تو میں نے کہا اتنا بلند پہاڑ پہ میں کیسے چڑھ سکتا ہوں؟ تو فرشتے کہنے لگے ہم آپ کو سہارا دیتے ہیں، آسرا دیتے ہیں، آسانی کر دیتے ہیں، آپ کو لے کے چلیں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں پہاڑ پہ چڑھ گیا، دوسری طرف میں نے چیخ و پکار کی آوازیں سنی، تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو چیخ و پکار کر رہے ہیں، جن کی باچیں چیری جا رہی ہیں اور اسے خون اور پیپ بہہ رہا ہے؟ تو مجھے بتلایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو روزہ جلد افطار کر دیتے تھے، یعنی وقت سے پہلے افطار کر دیتے تھے، روزہ رکھتے تھے لیکن پھر توڑ دیتے تھے یا وقت سے پہلے افطار کر دیتے تھے۔ تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ جب روزہ وقت سے پہلے افطار کرنا اتنا بڑا جرم ہے تو جو روزہ رکھتا ہی نہیں ہے اس کی حالت کیفیت قیامت والے دن کیا ہوگی؟ اس لیے روزہ اس ماہ کے اہل ایمان پر فرض ہیں۔ سب سے بہترین عمل یہی ہے کہ آپ روزے رکھیں، آپ پہ فرض ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اتنی مسافت سے جہنم سے اس کو دور کر دیتا ہے، اور جہنم اور اس کے درمیان خندق بنا دی جاتی ہے۔ تو گویا جہنم سے دوری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو فرض کیا ہے وہ روزہ ہے۔ روزہ قیامت والے دن جہنم اور بندے کے درمیان ڈھال بن جائے گا، صوم و جنہ۔ تو لہذا روزہ کا اہتمام انصرام ہمیں کرنا چاہیے اور فرضیت کو ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت جتنی ہو سکے زیادہ سے زیادہ 10 پارے جو ہیں، بہتر اولا طریقہ جو محدثین کرام نے بیان کیا ہے کہ 3 دن کے اندر اندر قرآن پاک کی منزل کو مکمل کرنا، یہ باعث سعادت اور باعث برکت ہے، لیکن اس سے زیادہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک کی جتنی تلاوت ہو سکے، رات کو تراویح میں قیام میں قرآن پاک، حتیٰ کہ جو قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے تھے، سیدنا ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو قرآن یاد نہیں تھا، اس کے باوجود وہ قرآن پاک دیکھ کے جو ہے امامت کرواتے تھے، قیام کرواتے تے۔ تو گویا ماہ رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت اور قیام میں تلاوت اور رات کے تہجد اور تراویح میں جو ہے یہ ایک ہی نماز ہے۔ اس نماز میں قرآن پاک پڑھنا باعث سعادت اور باعث برکت ہے، اور قیامت والا روزہ بھی سفارش کرے گا اور ساتھ قرآن بھی سفارش کرے گا۔ روزہ یہ کہے گا میں نے اس کو بھوک و پیاس اور شہوت سے روکے رکھا، تو قرآن کہے گا رات کو میں نے نیند سے روکے رکھا اور یہ قرآن پڑھتا رہا اور مجھے سنتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ اس قرآن اور رمضان کی سفارش سے، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ سفارشی اللہ بنائے اور پھر وہ قبول نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ خود سفارش کی اجازت دے گا اور پھر ان کی سفارش کو قبول بھی فرمائے گا، اور یقیناً یہ روزہ اور قرآن پاک بندے کے لیے ڈھال بن جائیں گے اور جنت کے داخلے کا ذریعہ اور سبب بن جائیں گے۔ تیسرا عمل جو ہے ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ صدقہ کیا کریں۔ صدقہ سے گناہ جو ہے مٹ جاتے ہیں، آنے والی آفات مصیبتوں سے بندہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ لیکن اس میں ایک روحانی بات جو سمجھنے کے لائق ہے کہ ہم بعض دفعہ جو مصیبت ہم پہ آتی نہیں ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہ مصیبت آئی ہی نہیں، جبکہ وہ صدقے سے ٹل گئی ہوتی ہے، آنے والی ہوتی ہے لیکن صدقے سے ٹل جاتی ہے۔ تو اس لیے صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کس گھڑی میں ہم پہ کوئی مصیبت آنے والی ہو اور اس صدقے کی برکت سے وہ آگے ہوتی جائے اور وہ مصیبت جو ہے ٹل جائے اور وہ بندہ اس سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے۔ تو یہ بنیادی 3 کام ہے، ایک روزہ، ایک دوسرا قیام اور تیسرا صدقہ و خیرات۔
جو ماہ رمضان کی ابتدا میں ہی شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ روزہ بھی فرض ہے، ساتھ تراویح بھی شروع ہو گئی ہے، ساتھ صدقہ و خیرات کا آغاز بھی ہو گیا۔ باقی مسائل جو ہیں اعتکاف کے اور دیگر مسائل جو ہیں وہ آخر پہ انشاءاللہ کسی اور موقع پہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ماہ رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔